میں آپ حضرات کے سامنے تراویح کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور جبرائیل امین یہ قرآن مجید کا دوڑ کیا کرتے تھے۔ ہر رمضان میں پورے قرآن کا دوڑ کیا کرتے تھے۔ حضور سناتے اور جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے، اور جب جبرائیل سناتے تو حضور سنتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سننا اور سنانا جبرائیل امین کی بھی سنت ہے اور حضور کی بھی سنت ہے۔ جو آج کل ہم تراویح میں رمضان المبارک میں تراویح کے اندر ہم قرآن مجید سناتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں، تو سنانا جبرائیل امین کی بھی سنت ہے، حضور کی بھی سنت ہے۔ اسی طرح سننا یہ بھی جبرائیل امین کی بھی سنت ہے، حضور کی بھی سنت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص قیام کرے گا رمضان کے اندر نیکی کے ارادے سے، ثواب کی نیت سے، تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور بات ایک مسئلے کی بات یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج جی ہم فلاں قاری صاحب کے پیچھے پڑھیں گے اور کل کو فلاں قاری صاحب کے پیچھے پڑھیں گے، اور چل پھر کے قرآن حضرات کو چیک کر کے یہ تراویح پڑھتے ہیں۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھا جائے، کیونکہ ایک ہی امام کے پیچھے جب تراویح پڑھیں گے اور پورا قرآن اسی کا سنیں گے، جب ایک ہی امام کے پیچھے ہوگا تو پورا قرآن کا ختم تب ہوگا۔ جب چل پھر کے پڑھے گا تو کچھ حصہ، کچھ قرآن کا حصہ کچھ سنے گا مقتدی اور کچھ اس کا رہ جائے گا، تو اس طرح پورے قرآن کا ختم نہیں ہو سکے۔ نہ جبرائیل امین کی سنت پر عمل ہوگا، نہ حضور کی سنت پر عمل ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے شروع سے آخر تک قرآن مجید اسی کا سنا جائے۔ جب قرآن کا کوئی حصہ چھوٹے گا نہیں تو پھر یہ جبرائیل امین کی بھی سنت ہوگی اور حضور کی بھی سنت ہوگی۔